السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ سامعین، امید کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم پھر دوبارہ حاضر ہیں آپ کی خدمت میں ہمارے یوٹیوب چینل کے توسط سے، ہمارے سوشل میڈیا کے ہینڈلز فیس بک، انسٹاگرام کی توسط سے، کہ ہم آپ کو یہی گزارش کرتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کا پیغام عام ہندی اردو بول چال کے اندر ساری کائنات تک پہنچ سکے۔ سوشل میڈیا کے سہارے سے اس دعوت کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، انسٹاگرام فیس بک پر ہمیں فالو کریں اور اس دعوت کے کام میں ہمارا تعاون کریں۔ تو ناظرین، ہم گزشتہ قرآن مجید کی تفسیر مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کیے تھے، آیت نمبر 45 سورۃ الانفال سے وہاں تک ہم نے اپنا درس مکمل کیا تھا۔ آج ہم اپنا درس شروع کرتے ہیں سورۃ الانفال آیت نمبر 46 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا وَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو، اور اللہ تعالی یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے مختلف جگہ قرآن مجید میں ہمیں یہ تاکیداً کہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں تم جھگڑا مت کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہر موقع پہ بہت ضروری ہے، مگر دوران جنگ اس کی اہمیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ کسی نافرمانی پہ اللہ کی مدد رک سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر یہی بتاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، خاص کر کے ایسا موقع ہو کہ دشمن سامنے ہو اور وہ مختلف چالوں سے مسلمانوں کے صفوں میں جھگڑے ڈال کر کے، آپس میں رنجش ڈال کر کے تمہاری ہوا نہ اکھاڑ دے۔ اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا نہ اکھاڑ دیں۔ اگرچہ تم آپس میں لڑو گے، آپس میں جھگڑو گے، تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور آج دنیا یہ دیکھ رہی ہے، آج دنیا یہ تماشا دیکھ رہی ہے۔ مسلمانوں میں اتنے فرقے، اتنے گروپ، اتنی تنظیمیں، اور 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر کے لوگوں میں انتشار اور نا اتفاقی اتنا، ہر مسلک میں، صرف ایک مسلک کا نام نہیں لے سکتے، ہر مسلک میں یہ اس کے پیچھے نماز مت پڑھو، وہ اس کے پیچھے نماز مت پڑھو، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ حتیٰ کہ کچھ جاہل لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ میں حج کو جاؤ تو امام کعبہ کے پیچھے بھی نماز مت پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے اور تم عمل کیا کرتے ہو جاہلوں؟ ہمارے اندر ایسے علماء سو ہیں جو لوگوں میں تفرقے بازی کرتے ہیں۔ ان سے بات مت کرو، ان سے کلام مت کرو، ان سے سلام دعا نہ لو، ان سے لڑکی دو نہ لڑکی لو، ان سے شادی بیاہ مت کرو۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہی جاہل علماء سو کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم آپس میں جھگڑا مت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ کا کلام پر عمل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی فرمان پر عمل کرنا، جس طرح صحابہ نے عمل کیا تھا اس طرح عمل کرنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوشنودی دے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو سکتا ہے اور تمہارے دل میں نرمی آ سکتی ہے ایک دوسرے کے۔ تو میرے بھائیوں، یہی ہے، یہ مسلکی تشدد کو چھوڑو، آؤ قرآن کی طرف، آؤ رسول اللہ کے فرمان کی طرف، آؤ منہج صحابہ کی طرف۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف جگہ صحابہ کے مرتب کو، صحابہ کے مقام کو لوگوں کے سامنے بتایا ہے، سبیل المومنین کہا ہے کہ مومنوں کے راستے پر چلو۔ یہ سبیل المومنین کون ہے؟ یہی تو ہے صحابہ۔ آج لوگ صحابہ کی بات کو پتے پشت ڈالتے، صحابہ کی بات کو رد کرتے ہیں، اور صحابہ کے عمل کے بالمقابل میں اپنے اپنے اماموں، اپنے اپنے مولویوں، اپنے اپنے علماؤں کی بات کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اختلاف ختم کرو، آؤ ایک اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آؤ، تاکہ دشمن کے سامنے ہم جم سکیں۔ آج 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، 200 کروڑ سے زائد مسلمان دنیا میں موجود ہے، مگر آج
سب سے ذلیل دنیا میں اگرچہ کوئی قوم مانی جاتی ہے جس کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے، جس کو ظلم کیا جاتا ہے، وہ مسلمان ہیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ قرآن مجید کو ہم نے چھوڑا، ہم خوار ہو گئے، ہم ذلیل ہو گئے۔ میرے بھائیوں، آؤ قرآن کی طرف۔ میں یہی کہتا ہوں، کسی کی مسلک کی طرف دعوت میرا کام نہیں ہے، آؤ قرآن کی طرف آؤ۔ میں یہ نہیں کہتا تم اپنے سب کچھ چھوڑ دو، نہیں، دیکھو وہ عمل کرو جو قرآن میں ہے، وہ عمل کرو جو احادیث میں رسول اللہ کے فرمان میں ہے، صحابہ کا عمل اس پر ہونا، وہ عمل کرو تاکہ ہماری ہوا جم سکے، تاکہ دشمن کی ہوا اکھڑ جائے اور ہم ایک صف میں کھڑے ہیں، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اس طرح ہم سیسا پگھلائی دیواروں کی طرح ہم مسلمانوں کے تمام فرقوں سے بالا تر ہو کر کے قرآن اور سنت پر ہم متفق ہو سکتے ہیں۔ آؤ، میں یہی دعوت دیتا ہوں۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھلاتے ہوئے نکلے۔ یہ لوگ اللہ کی راہ سے روکتے تھے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ دیکھیے، میں نے یہی کہا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپس کے اختلاف کی بھی یہی صورت ہے۔ جنگ کے دوران نظم و ضبط کی عام حالات سے کہیں زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ نیز دشمن ایسے مواقع پہ اس قسم کی چالیں چلتا ہے جس سے نظم و ضبط تباہ ہو جائے۔ میں نے یہی کہا، مفسرین نے بھی یہی کہا۔ اب یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اتراتے ہوئے نکلے، کون نکلے؟ جنگ بدر کے لیے یہی نکلا ابو جہل، جس کو عمر بن حشام کہا جاتا ہے۔ یہ ابو جہل کیا کیا؟ یہ اتراتے ہوئے نکلا، ہاں، لشکر کا جو کہ سامان ترب و نشاط ساتھ لے کر نکلا، تاکہ مسلمانوں اور دیگر قبائل پہ اس کا رعب بیٹھ جائے۔ ابو جہل کو رستے میں ابو سفیان کی جانب سے تجارتی قافلے کے بحفاظت بچ نکلنے کا پیغام بھی مل چکا تھا، مگر اس نے واپسی سے انکار کر دیا، مگر تکبر سے کہنے لگا کہ ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک بدر کے چشمے پہ پہنچ کر خوب شراب نہ پی لیں اور اونٹ ذبح کر کے ارد گرد قبائل کی ضیافت نہ کر لیں۔ دیکھیے، میں نے پچھلے درسوں میں بتایا تھا کہ مسلمانوں کا جو مال مسلمان مکے کے اندر چھوڑ کر کے راتوں رات ہجرت کر کے مدینہ نکلے، بیوی کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کر کے جب نکلے صحابہ صرف ایمان بچانے کے لیے، ہاں، تو یہ جاہل قوم، یہ قریش، ان کا سارا سامان نیلام کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جنگ مسلط کرنے کے لیے وہ سامان حرب، یعنی کہ لشکر کا سامان، جنگی ساز و سامان، تیر تلواریں، یہ شام سے ابو سفیان کو مال دے کر کے بیچ کر کے سارا مسلمانوں کا مال وہ لوگ ابو سفیان سے مال منگا رہے تھے۔ ابو سفیان تاجر آدمی، امانت دار آدمی ابو سفیان۔ اور جب یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے لشکر کو روک کر اپنا مال واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگ مسلمان جمع ہوئے ہیں، تو ابو سفیان نے دور اندیشی سے کام لے کر کے فلیٹ کو بائی پاس کیا، مدینے کی راہ اختیار نہیں کی، بلکہ وہ شام سے سمندر کا راستہ اختیار کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور کا راستہ اختیار کیا تاکہ جنگ نہ ہو سکے۔ یہ ابو سفیان کی دور اندیشی تھی کہ مسلمان یہ تو ہمارے ہی لوگ ہیں۔ ابو سفیان کا کہنا تھا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی یہ ہمارے لوگ ہیں، جنگ نہ ہو۔ تو اس نے، ابھی وہ اسلام قبول نہیں کیے تھے، تو انہوں نے اپنا ساز و سامان اور جو کارواں تھا وہ سمندر کے قریب کا راستہ اختیار کر کے مکہ کے قریب پہنچ گیا، اور ابو جہل کو جو اتراتا ہوا مدینے تک نکلا تھا اور مکے سے نکلا تھا، ہاں، مسلمان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، تو اس تک خبر پہنچائی اور کہا ابو سفیان کا قافلہ بچ کر نکل گیا، آپ واپس ہوتے ہیں۔ عتبہ جو ابو سفیان کا سسر تھا اور مکے کا بڑا زبردست لڑاکو تھا، عتبہ، اس کا بیٹا ولید، اس کا بھائی شیبہ، عتبہ نے کہا، اور یہ عتبہ کمانڈر ان چیف تھا۔ جب یہ بات ابو سفیان کی پہنچی، جب خبر لانے والا خبر لے کر آیا، تو عتبہ نے کہا کہ چلو ہم جس کارواں کی حفاظت کے لیے آئے تھے وہ کارواں تو بچ گیا، یہاں سے پلٹتے ہیں۔ یہ عتبہ بنو امیہ کا سردار تھا۔ اس نے کہا ابو جہل کو، اے ابو جہل، بس کر اب ہم یہاں سے چلتے ہیں، کائے کی لڑائی، کائے کا جھگڑا، تو اور یہ سارے اپنے لوگ ہیں، ان سے کائے کا جھگڑا۔ تو ابو جہل نے کہا کہ تیرا بیٹا ابو حذیفہ ادھر ہے نا۔ عتبہ کے بیٹے حضرت سیدنا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان قبول شروع میں کر لیے تھے، اور وہ ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے تھے۔
اور جنگ بدر میں بالمقابل ٹھہرے تھے۔ ابو جہل نے کہا عتبہ تو تیرا بیٹا جو ہے مسلمانوں میں ہے، اس لیے کہتا ہے کہ یہ اپنے لوگ ہیں، اس لیے جنگ مت کرو، تو بزدل ہو چکا ہے۔ اور عتبہ کو چڑھایا اور عتبہ کے باپ دادا کا نام لے کر کے اس کو برگلایا۔ جب جا کے یہ نہیں چاہتے تھے کوئی بھی کہ جنگ ہو سکے، خاص کر کے عتبہ اور بنو امیہ کے لوگ نہیں چاہتے تھے کہ جنگ ہو، مگر یہ ابو جہل یہ سب سے زیادہ جنگ چاہتا تھا، اور اس نے کہا کہ ہم 3 دن قیام کریں گے بدر کے چشموں پر جا کر کے، قبضہ کر لیں گے بدر کے چشموں پر، اور 3 دن وہاں رہیں گے، خوب کھائیں گے، خوب پیئیں گے، اور آپس کے آس پاس کے قبائل کو دعوت دیں گے، اونٹ کا گوشت کھائیں گے، شراب پئیں گے، ناچیں گے، یہ کریں گے، 3 دن ہم رہیں گے۔ ہاں، اس کے بعد اگرچہ محمد آئے تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو ہم تخت و تاراج کریں گے، تاکہ مسلمانوں کا جو ہے مسلمانوں کے خلاف قریش مکہ طاقتور ہیں، پورے قبیلے کو قریش کا ڈھاک جم جائے گا، ہم سے کوئی نہیں لڑے گا۔ یہ چڑھا چڑھا کر کے بدر تک کھینچ لانے والا یہ ابو جہل تھا۔ ابو سفیان نہیں چاہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ ہو۔ یہی واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف پیرایوں میں مختلف جگہ نقشہ کھینچا ہے قرآن مجید میں کہ لشکر کیسے آمنے سامنے ہوئے بدر کے اندر۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيٌّ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے جبکہ شیطان نے انہیں ان کے اعمال خوشنما بنا کر دکھلائے اور کہنے لگا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور میں تمہارا مددگار ہوں، پھر جب دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا تو الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ سخت سزا دینے والا۔ دیکھیے، قریش اور بنو کنانہ میں شدید دشمنی تھی۔ جب ابو جہل اپنا لشکر لے کر مدینہ کو نکلا تو اسے فکر لاحق ہوئی کہ اس نازک موقع پہ کہیں بنو کنانہ پیچھے سے حملہ نہ کر دیں۔ اس وقت شیطان بنو کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک کی شکل میں حاضر ہوا اور ابو جہل کو یقین دہانی کرائی کہ ہماری جانب سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں، بلکہ میں اپنے لشکر سمیت تمہارے ساتھ ہو کر لڑوں گا۔ شیطان اپنے ساتھ ایک جھنڈا اور شیطانوں کا لشکر بھی لایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کے لشکر بھیجے جسے دیکھ کر شیطان سرپٹ بھاگا اور وہ جو وعدہ کیا تھا کہ تمہارے ساتھ ہو کر لڑوں گا اس نے برات کا اظہار کر دیا۔ اللہ رب العالمین سے ڈرنے سے مراد اس کے عنقریب نازل ہونے والے عذاب سے ڈرنا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ شیطان کی دوستی یہ ہے کہ آخری وقت بھی انہیں یہ نہ بتایا کہ فرشتے نازل ہو چکے ہیں، تمہارے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں بلکہ انہیں مکمل ہلاکت میں ڈال دیا۔ رافع سے روایت ہے کہ جبرائیل آپ کی مجلس میں آئے اور پوچھا آپ مجاہدین بدر کو مسلمانوں میں کیسا جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بہترین مسلمان جبرائیل نے فرمایا یہی مقام فرشتوں میں ان فرشتوں کا ہے جسے انہوں نے بدر میں شرکت کی۔ بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ہوا کیا تھا کہ بنو کنانہ اور قریش مکہ کے اندر دشمنی تھی، یہ دو الگ الگ قبائل تھے نا، تو ابو جہل کے سامنے سراقہ بن مالک ایک بنو کنانہ کا سردار تھا، وہ شیطان اس کا روپ دھار کر کے کچھ اپنے چمچوں کے ساتھ اپنے شیطانوں کے ساتھ ان کی مدد کے لیے آؤں گا اور ہم سے کوئی ڈر نہیں، اس طرح ابو جہل کو اور ورغلایا۔ مگر جب اس نے دیکھا کہ بدر کے اندر فرشتے نازل ہو رہے ہیں تو سرپٹ واپس پلٹ کے بھاگا اور کہا کہ میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، یعنی کہ اللہ کے فرشتے، اب وہ فرشتوں کا ذکر بھی نہیں کرا، فرشتوں کا ذکر اگرچہ وہ کرتا تو یہ قریش مکہ لڑنے نہیں آتے تھے، جنگ شروع ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ کیا کیا کہ اب فرشتوں سے ہلاکت نہ ہو جائے اپنے لشکر کی، لہذا سرپٹ واپس بھاگا اور کہا کہ میں تو اللہ سے بہت ڈرتا ہوں۔ یہ واقعہ پورا مختلف تاریخ کی کتابوں میں مفسرین نے نقل کیا ہے۔ اور رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے جبریل آپ کی مجلس میں آئے اور پوچھا آپ مجاہدین بدر کو مسلمانوں میں کیسا جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بہترین مسلمان جبریل نے فرمایا یہی مقام فرشتوں میں بدر کے مقام، یعنی کہ بدر کے اندر فرشتے جس طرح ہے اسی طرح بدر کے اندر مسلمان ہیں۔ ہاں، یہ مقام ان کا مرتبہ بدر کے اندر جو فرشتے نازل ہوئے نا وہ اعلیٰ قسم کے، اور بدر کے اندر جو لوگ مسلمان شامل ہوئے ہاں وہ بھی اعلیٰ قسم کے، سب سے بڑے مجاہد، ان سے بڑا مجاہد نہیں کوئی۔ آگے اللہ فرماتا ہے اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم۔ جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے کہے
رہے تھے کہ مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، حالانکہ اگر کوئی شخص اللہ پر توکل کر لے تو اللہ یقیناً سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ منافقین مدینہ اور یہود یوم بدر کو مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت دیکھ کر کہنے لگے یہ تو مذہبی جنونی ہو رہے ہیں، یہ مٹھی بھر جماعت قریش کی منظم و مسلح طاقت کا سامنا کیسے کرے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نقشہ کھینچا ہے۔ یہود اور منافقین جو تھے نا، جو بدر کے اندر نہیں آئے، وہ لوگ کہہ رہے تھے مٹھی بھر جماعت ہے مسلمانوں کی، صرف 313 ہے، اور کہیں روایتوں میں 19 ہے، 319۔ یہ مٹھی بھر جماعت اتنے بڑے لشکر، ہزار لشکروں بھی جنگ و ساز و سامان کے ساتھ یہ مقابلہ نہیں کر سکے گی، یہ خودکشی کر رہی ہے، اور یہ جنگی جنونی لوگ ہیں۔ آج بھی مسلمان اپنے حق کے آوازہ بلند کرتے ہیں تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ جنونی ہیں، یہ فینیٹکس ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ ہمکا ہے، یہ ڈمکا ہے، اس طرح بولتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی مسلمانوں کو بدر کا غازی بنایا، اپنے سے 3 گنا لشکر سے مقابلہ کر کے اس اتنے بڑے لشکر کو شکست دلوائی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے جو ان کے فرشتے نازل ہو کر کے مسلمانوں کو ہمیشہ مدد کرتے ہیں۔ قیامت تک مسلمانوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں جس کا عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، خالص اور شرک نہیں کرتے، جو بدعت و خرافات نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی مسلمانوں میں لشکر اتارتا ہے فرشتوں کا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کاش آپ اس حالت کو دیکھتے جب فرشتے ان کی مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے تو ان کے چہروں اور ان کی پشتوں پر ضربے لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ اب جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ مشرکین مکہ قتل ہو رہے تھے تو فرشتے ان کی کیسی روحیں نکالا ہے اس کے بارے میں ذکر کر رہا ہے۔ میدان بدر میں جب مسلمان تلوار سے حملہ کرتے تو کفار پیٹ پھیر کر بھاگتے تو فرشتے ان کی دبر پہ تلواریں مارتے۔ سیاق سے تو یہی مفہوم معلوم ہوتا ہے، مگر اس کا حکم عام بھی ہو سکتا ہے، اور ہر کافر کے ساتھ موت کے وقت یہی حشر ہوتا ہوگا، واللہ عالم بالصواب۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب کافرین پیٹ پھیر کر بھاگ رہے تھے اور مسلمان ان کا تعاقب کر رہے تھے، تو مسلمان جب تعاقب کر رہے تھے تو مشرکین کے پیچھے فرشتے لگ کر کے ان کی دبر پہ، ان کے چتڑوں پہ مار رہے تھے، ان کی دبر کو کاٹ رہے تھے اور ان کی روحیں نکال رہے تھے فرشتے، اور عذاب کہہ رہے تھے اب انگار کا عذاب چکھو۔ وہی تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ تمہارے ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم نے اپنے آگے بھیجے ہیں، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور یہ جب ان کی روحیں نکال رہے تھے، ان پر جو ہے عذاب نازل ہو رہا تھا، تو اللہ فرماتا ہے یہ ان کے کرتوت تھے جو مسلمانوں کو ظلم کرتے تھے مکے کے اندر، اس کا مزہ چکھو۔ شرک کرتے تھے، کفر کرتے تھے، خرافات کرتے تھے، جہالت کرتے تھے، اس کا مزہ چکھو اب تم۔ بدر کے دن پورا مزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چکھایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے۔ انسانوں میں سے انسان اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں، جیسے مشرکین مکہ نے دعوت دی تھی اللہ کے عذاب، اور بدر کے اندر اللہ نے عذاب چکھایا۔ كداب آل فرعون والذین من قبلهم كفروا بآیات اللہ فأخذهم اللہ بذنوبهم ان اللہ قوی شدید العقاب۔ ان کافروں کا معاملہ بھی فرعونیوں جیسا ہے اور ان لوگوں جیسا جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کے بدلے انہیں پکڑ لیا، اور یقیناً بڑا طاقتور اور شدید سزا دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مثال دے کر بتا رہا ہے کہ یہ مشرکین، یہ بدر میں جو آئے لوگ ہیں، یہ مشرکین مکہ ہیں، یہ قریش ہیں، یہ ان کا معاملہ بعین انہی کی طرح ہے جس طرح فرعون اور اس کے لشکریوں کا تھا۔ اور اس امت کا فرعون کون ہے؟ ابو جہل اس امت کا فرعون ہے۔ مگر چلتے چلتے ایک بات بتا دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرعون ابو جہل ہے اس امت کا، اور آج کا یہ سلمان ندوی کہتا ہے نعوذ باللہ امیر معاویہ فرعون ہے۔ اللہ اس کو غارت کرے، اللہ اس کو تخت و تاج کرے جو صحابہ پر پھونکتا ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو یہ لوگوں نے ایک بدتمیزی کی بلند کی ہے، یہ نیم رافضی اور رافضی لوگ، اور یہ سلمان ندوی، یہ تو پرلے درجے کا رافضی ہو گیا ہے، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بنو امیہ پر لعن طعن کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 12 خلفاء آئیں گے اور 12 خلفاؤں تک یہ دین غالب رہے گا۔ مجھے بتاؤ 12 خلفاء کون ہیں؟ کون ہے 12 خلفاء؟ 12 خلفاء میں کیا حضرت معاویہ نہیں آتے؟
بالکل آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا، اے اللہ اس کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، اور اس کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا، آپ ام ہانی کے گھر میں آرام کر رہے تھے اور اچانک آپ بیدار ہوئے اور آپ کا چہرہ کھلکھلا اٹھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا ہوا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں دیکھ رہا ہوں، مجھے بتایا گیا کہ میری امت کا گروہ سمندروں میں جس طرح بادشاہ لوگ تختے بچھا کر کے سمندر کے اوپر جنگ کرتے ہیں، لشکر کشی کرتے ہیں، بادشاہ لوگ تکیے لگائے بیٹھے بادشاہوں کی طرح میرے سمندر میں میری امت کا گروہ جا رہا ہے۔ پتا ہے تم کو اے سلمان ندوی، پتا ہے تجھے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے مصداق ہیں؟ اس حدیث کے مصداق سیدنا معاویہ ہے۔ یہاں پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول جیش یغزون البحر مغفور لہم، کہ جو بحر کے اندر، جو سمندر کے اندر جو جیش، جو لشکر سفر کر کے لشکر کشی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بخش دیا، مغفور لہم۔ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائیں، اے اللہ کے رسول میرے حق میں دعا کیجئے کہ میں بھی اس لشکر میں ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حرام کے حق میں دعا کی، اے اللہ ام حرام کو بھی ان میں شامل کر۔ اور ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر ابو حرام کو لے کر کے گئی، ابن ملحان غالباً ان کا نام ہے۔ یہ میاں بیوی جا کر کے وہ سمندر میں جنگ کیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی دعا مکمل ہوئی۔ اور جس کو اللہ کے رسول مغفور لہم کہہ رہے ہیں، جس معاویہ بن ابو سفیان کو، جس بنو امیہ کے سرخیل کو، جس بنو امیہ کے سردار کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغفور لہم کہہ رہے ہیں، آج یہ سلمان ندوی، یہ جاہلوں کا ٹولے کا سردار، یہ ان کو فرعون کہتا ہے۔ کئی ویڈیو وائرل ہوئی ہیں اس کی، بخاری میں، مسلم میں، صحاح ستہ کی کئی کتابوں میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے سالے تھے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے سگے بھائی حضرت ابو سفیان کے سگے بیٹے سیدنا معاویہ تھے۔ اتنی بڑی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ کے بارے میں مغفور لہم کہتے ہیں، اور یہ جاہل قوم، یہ روافض کے چکروں میں پھنس کر کے یہ رابضی اور ہین رابضی قوم سیدنا معاویہ کو برا بھلا کہتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول کی زبان مبارک میں جس کو جنت کی بشارت مل رہی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، اے اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، اور اس کو حساب کتاب سکھا، اور اس کو جہنم کے آگ سے بچا۔ اللہ کے رسول جس کے بارے میں یہ دعا کر رہے ہیں عذاب سے بچانے کی، اور تو کہہ رہا ہے کہ یہ امت کے فرعون تھے، نعوذ باللہ۔ موضوع اور گڑی ہوئی روایتیں اپنے ہاتھوں سے لکھ کر لا کر کے اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگرچہ کوئی ایسی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی، وہ بات منسوب کرو گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو بات میں نے نہیں کہی، وہ بات کو میری طرف منسوب کرے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سدھرو دوستوں، سیدنا معاویہ کے بارے میں سوچنے سے پہلے 100 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، آپ کی زبان کو یاد کرو کہ آپ نے کیسی کیسی بشارتیں دی ہیں۔ اور میرے بھائی، 12 خلفاء تک یہ دین غالب رہا۔ 12 خلفاء کہاں تک پہنچے؟ 100 ہجری تک چلنے والی خلافت ابو بکر، خلافت عمر، خلافت عثمان، خلافت علی، خلافت حسن، خلافت معاویہ، اور معاویہ کا خاندان بنو امیہ، خلافت بنو امیہ، بنو عباس تک 12 خلفاء گنتی کر لو۔ 6 کے بعد 6 خلفاء بنو امیہ کے پے در پے، اور آج بنو امیہ کے خلفاء کو گالیاں دیتے ہو، بنو امیہ کے خاندان کو گالیاں دیتے ہو، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کا کمانڈر ان چیف اور گورنر کس کو بنایا؟ بتاؤ۔ بنو ہاشم کا پورا خاندان موجود ہے، مگر مکے کا والی کون ہے؟ عتاب بن اسید، نام یاد رکھ لینا، نوجوان بنو امیہ کا سردار عتاب بن اسید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو امیہ کے خاندان میں سب سے پہلے گورنری دی مکے کی، جب فتح مکہ ہوا۔ اٹھاؤ، بنی ہاشم کو نہیں دی، بنو بکر کو نہیں دی، بنو تیم کو نہیں دی، کسی کو نہیں دی۔ مکے کا سردار اگرچہ کسی کو بنا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ حوالے کیا تو وہ عتاب بن اسید ہے۔
جو بنو امیہ کا سرخیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان کو چنتے ہیں، آپ نے چاپ کی 4 بیٹیاں، آپ علیہ السلام 4 بیٹیاں کے جو ہے والد ہیں، اور آپ کی 4 بیٹیوں میں 3 بیٹیاں حضرت زینب، ام کلثوم اور رقیہ کس خاندان میں بہائی؟ کس خاندان میں بہائی؟ بتاؤ رابضیوں، بتاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تینوں بیٹیوں کو بنو امیہ میں بہایا، اور جس خاندان سے محبت ہے اسی سے جو ہے تعلقات بناتے ہیں۔ اتنا سمجھ میں نہیں آتا، اپنی بیٹیوں کو دی ہیں، اور بنو امیہ سے حضرت ام حبیبہ کو شادی کر کے بنو امیہ کی لڑکی بھی اپنے عقد میں لیا، اور مکہ فتح ہوا تو فتح مکہ میں جو گورنر بنایا گیا بنو امیہ کا بنایا گیا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنایا گیا تو طائف کا گورنر بنایا گیا۔ جاؤ اٹھاؤ تاریخ، بڑا تاریخ بولتے ہو، تاریخ اٹھاؤ، روایت اٹھاؤ، بنو امیہ کا کیا مقام ہے۔ اور آج سلمان ندوی جیسے، یہ مرزا انجینئر جیسے، یہ حسن اللہ یاری جیسے جاہلوں کے پیچھے پڑھ کر کے، ان کے یوٹیوب چینلوں کو دیکھ کر کے مسلمان گمراہ ہوتے جا رہے ہیں، جھوٹی حدیثوں کا سہارا لے کر کے یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اہل سنت کا منہج یہی ہے کہ ہر صحابی ہمارے آنکھوں کا تارا ہے، ان کے مشاجرات میں ہم پڑھنا نہیں ہے، وہ دونوں برابر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگوں نے دیکھا تھا، آپ کی زندگی دیکھی تھی، خلفائے راشدین میں وہ زندگی گزارے تھے، ان کے مشاجرات کو، ان کے جو ہے آپسی اختلافات کو بڑا چڑھا کر کے بتا کر کے مسلمانوں میں انتشار مت پھیلاؤ اے رابضیوں، ڈرو اللہ سے۔ بنو امیہ کے بارے میں تان تان کرتے ہو، 12 خلفاء میں 6-7 خلفاء 8 خلفاء صرف بنو امیہ کے ہیں۔ جاؤ، یہ بخاری شریف کی، مسلم شریف کی حدیثوں میں ہے، جاؤ اٹھا کر کے دیکھو۔ 12 خلفاء تک اسلام غالب رہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی بالکل 100% صحیح ہوئی۔ 12 خلفاء کے آخری خلفاء اٹھا کر کے دیکھو، جتنا انہوں نے دنیا فتح کی تھی، آج بھی اس کی سرحدوں سے آگے اسلام نہیں جا سکا، اسلامی حکومت نہیں بن سکی۔ جاؤ اٹھا کر کے دیکھو، 84 لاکھ مربع میل پر یہ بنو امیہ نے حکمرانی کی، بلکہ بعد کے آنے والے لوگوں نے اسپین کو ہارا، افریقہ کے کئی ملکوں کو ہارا۔ سمجھے؟ بنو امیہ نے مسلمانوں کو، اسلام کو پھیلایا ہے۔ اور آپ کو پتا ہو کہ عبد الملک، جو خلیفہ عبد الملک یا ولید بن عبد الملک ہے، ان کے زمانے میں جو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ ہند کی طرف آئے لشکر کشی کرنے، اور راجہ داہر کو اس کی کیفر کردار تک پہنچا، یہاں پر جو چھوت چھات کا نظام تھا اس کو عدل و انصاف میں بدلا، یہ کس کے زمانے میں؟ یہ بنو امیہ کے زمانے میں۔ جاؤ اسپین میں، اسپین کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، اندلس کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، طارق ابن زیاد نے کشتیوں کو جلا کر کے دنیا میں ایک مثال قائم کر دی قیامت تک، کہ مسلمان فوج کو جب یہ سمندر پار کر کے اندلس کے تٹ پر پہنچے تو طارق بن زیاد نے کہا واپس نہیں جائیں گے ہم، اور ساری کشتیوں کو آگ لگا دی کہ اب یا تو فتح کریں گے یا تو مر کر یہیں گڑیں گے۔ یہ ہے بنو امیہ کی تاریخ، یہ ہے بنو امیہ کا خلفاء کی تاریخ۔ آج ہم جو یہ قرآن مجید زبر زیر پیش وغیرہ یہ جو لگا کر کے پڑھتے ہیں، یہ کس کے زمانے میں ہوا؟ ہم اگرچہ زبر زیر پیش، اگرچہ عام انسان، عام ہندوستانی بر صغیر کا مسلمان اگرچہ پڑھنا چاہے تو آسان نہیں پڑھ سکتا۔ یہ بنو امیہ کے زمانے میں لگائے گئے زبر زیر، تاکہ مسلمانوں کو آسانی ملے قرآن پڑھنے میں۔ آج بھی وہی بنو امیہ کا عثمانی فونٹ، عثمانی طرز کا ہم جو ہے قرآن پڑھتے ہیں، خاص کر کے بر صغیر کے مسلمان۔ کس کا کارنامہ ہے؟ بنو امیہ کا کارنامہ ہے۔ آج گالی دیتے ہو، روکو اپنی زبانوں کو، ایک دن مرو گے اللہ کے سامنے۔ یہ رضی اللہ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنتوں کی بشارت دیا ہے، ان کے خلاف بول بول کر کے تمہارا حشر وہی ہوگا جو ان کے مخالف لوگوں کا حشر تھا، یعنی کہ بدر کے اندر جو مخالفین تھے ان کا ہی حشر ہوگا تمہارا، جو حنین کے اندر مخالف تھے ان کا ہی ہوگا۔ اور حنین کس نے فتح کیا؟ سارے لوگ بھاگ رہے تھے تو یہ ابو سفیان اور اس کے بیٹے یزید بن ابو سفیان اور معاویہ بن ابو سفیان ہی یہ جنگ میں جان ڈالی تھی۔ اٹھاؤ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، حنین کا ذکر ہے، پوچھو جا کے، نہیں تو اپنے رابضی ملاؤں کو معلوم کرو۔ گالی مت دو میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ آپس میں صحابیوں کے مشاجرات کو عام مت کرو، کیا فائدہ ہے تمہارا؟ جن کی سبیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی سبیل کہتا ہے، جن کے راستے کو سبیل المومنین کہتا ہے، اور اس پر چلنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ تاکید کرتا ہے، تم اس کو گالیاں دیتے ہو۔
برا بلا کہتے ہو فرعون تک کہہ ڈالا جاہلوں نے، نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُن مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اللہ کسی قوم کو نعمت سے نوازے تو اس وقت تک ان سے نہیں چھینتا جب تک وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدلتی، اور اللہ سب سننے جاننے والا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنی نعمت بلا وجہ نہیں چھینتا کسی سے، بلکہ اس وقت ہی چھینتے ہیں جبکہ کوئی قوم خود کو اس کے لیے نااہل ثابت کر دی جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت نہیں چھینتا، نعمت سے مراد یہاں پر حکومت ہے، نہیں چھینتا جب تک وہ خود جو ہے وہ نعمت کو ٹھکرانے اس کا جو مرتبہ اپنی صفوں میں گھس کر کے ٹیپو سلطان کی صف میں میر جعفر اور میر صادق سراج الدولہ کی صف میں تھے، یہی لوگ مسلمانوں کے درمیان میں تفرقہ ڈال کر کے قرآن و سنت سے دور کر کے یہ تفرقہ پھیلا کر کے چند مال کے ٹکڑوں کے لیے مسلمانوں کو بیچ دیتے ہیں۔ میر اور جعفر، میر صادق، یہ لوگ اس طرح کے لوگ مسلمانوں کو ٹھگے کے بھاؤ میں بیچ دیتے۔ انگریزوں کو جس طرح انہوں نے جنگ پلاسی میں سراج الدولہ کو اور اس کی سلطنت کو بیچا، اور جنگ میسور میں سری رنگا پٹنم کے جنگ میں میر جعفر اور میر صادق جیسے لوگ اور اس نے ٹیپو سلطان سمیت اس کی سلطنت کو بیچا۔ دوستوں تفرقے بازی مت کرو، ایک دین کی طرف، ایک اللہ کی طرف آؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ اور صحابہ کے منہج پر چلو۔ آگے اللہ فرماتا کذاب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم فأہلکناہم بذنوبہم واغرقنا آل فرعون وکل کانوا ظالمین۔ ان لوگوں کا معاملہ بھی آل فرعون جیسا ہے، اور جب لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کر دیا، اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، اور یہ سب ہی ظالم لوگ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون اور اس کے ماننے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر میں غرق کیا، اور مومنوں کو چھڑایا، مسلمانوں کو چھڑایا ان کے ظلم سے۔ اور جو لوگ، یہ لوگ کون تھے؟ یہ پہلے لوگ تھے، یہ ہم سے پہلے لوگ تھے، امت محمدیہ سے پہلے لوگ تھے، اور انہوں نے جھٹلایا تھا، موسیٰ کو جھٹلایا، عیسیٰ کو جھٹلایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غرق کر دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم لوگوں کے ساتھ ایسے ہی کرتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون۔ اللہ کے ہاں بدترین جانور وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کا انکار کیا پھر وہ ایمان لانے پر تیار نہیں۔ دیکھیے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دیے گئے اختیارات کو درست سمت اختیار نہیں کرتے وہ حیوانوں سے بھی نچلی سطح پہ چلے جاتے ہیں۔ حیوان تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ مطیع رہتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ شر الدواب، بدترین مخلوق، جانور جو اللہ کی بات کا انکار کرتے ہیں، یہ جانور ہے اللہ کی نظر میں اور مومنوں کی نظر میں۔ اور جو جانور ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، آپ دیکھ لیں کوئی جانور اللہ کے سامنے رکوع میں حیثیت میں، کوئی سجدے کی حیثیت میں ہے، کوئی قیام کی حیثیت میں ہے۔ ہر مخلوق اپنی اپنے طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری، اس کی عبادت کر رہی ہے۔ یہ ماٹی کا پتلا انسان ہی ہے جو اللہ کے نعمتوں کا، اس کے ساتھ نعمتوں کا انکار کر کے شرک کرتا ہے، بدعت و خرافات کرتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون۔ وہ لوگ جن سے آپ نے عہد کیا پھر وہ ہر بار ہی اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے نہیں۔ سورۃ البقرہ اور اعراف میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی بدعہدیاں ذکر کی ہیں۔ اس معاملے میں وہ اتنے ہر دھرم واقع ہوئے تھے کہ جتنی مرتبہ پختہ سے پختہ عہد بھی ان سے لیا گیا انہوں نے اسے توڑ پھینکا۔ اپنی اسی عادت کے تحت آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی انہوں نے یہی رویہ اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فردن یہود قبائل سے معاہدے کیے جن کی دفعات یہ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب ہجرت کر کے آئے تو آپ نے جتنے قبائل یہود کے تھے ہر قبیلے سے فردن معاہدے کیے تھے تاکہ امن قائم رہے، مگر یہ بدبخت قوم یہود ہمیشہ مکرتی تھی، ہمیشہ بدعہدی کرتی تھی۔ اور وہ کیا تھے؟ وہ جو ٹریٹی تھی، وہ جو سمجھوتے تھے، وہ کیا تھے؟ مسلمان اور یہود آپس میں صلح اور امن سے رہیں گے، کوئی ایک دوسرے پہ ظلم و زیادتی نہیں کرے گا۔ یہ پہلی شک تھی۔
اگر مدینے پہ بیرونی حملہ ہوا تو مسلمان اور یہود مل کر اس کا دفاع کریں گے اور مل کر اخراجات برداشت کریں گے۔ یہ دوسری دفعہ تھی۔ یہود اپنے فیصلے خود کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ لایا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ لاگو ہوگا۔ یہود اپنے فیصلے خود کر لیں، ان کو اختیار تھا، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگرچہ کوئی فیصلہ لایا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فیصلہ ماننا پڑے گا۔ کوئی اپنی حلیف کی وجہ سے مجرم نہ ٹھہرے گا، یعنی کہ اگرچہ یہود کا کوئی دوسرے قبیل سے حلیف ہے تو اس کے گناہ کے لیے یہ حلیف جو ہے ذمہ دار نہیں ٹھہرے گا۔ یہ بھی ٹھیک تھی۔ قریش اور ان کی مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی، یعنی کہ مشرکین مکہ قریش، ابو جہل وغیرہ کو، ان کے ساتھ والوں کو، وہ لشکر کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ یہ معاہدہ تھا۔ اگر معاہدے کے شرکاء کے درمیان جھگڑا ہوا تو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ اگرچہ معاہدہ جو طے ہوا یہ آپس میں ایک دوسرے کو مارے کاٹے لڑے جھگڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے۔ یہ معاہدہ طے ہوا، دستخط بھی ہو گئے، مگر یہ جاہل قوم یہود یہ ہمیشہ کی طرح جھٹلائی اور بدعہدی کی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَإِمَّا تَسْفَخَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایسے عہد شکن لوگ اگر آپ کو میدان جنگ میں مل جائیں تو انہیں عبرتناک سزا دیں تاکہ ان کے بعد آنے والے سبق حاصل کریں، اور اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت عہد شکنی کا خطرہ ہو تو برابری کی سطح پر معاہدہ ان کے آگے پھینک دو، کیونکہ اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر جنگ کے درمیان یہ بدعہدی کریں تو یہود نے اس معاہدے کی ہر شک کی خلاف ورزی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاطرانہ حملے کیے گئے، اوس اور خزرج کے درمیان دشمنی کے بیج بونے کی کوشش کی، ایک مسلمان خاتون کو از راہ شرارت ننگا کر دیا وغیرہ وغیرہ، یہ یہود لوگ کرتے رہے۔ یعنی صرف خطرے کی بنا پہ اپنے معاہدے کو نظر انداز نہ کرو، بلکہ دوسری قوم کو باقاعدہ تنسیخ معاہدے کی متعلق مطلع کر دو۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کسی سے معاہدہ ہے، اگرچہ وہ بدعہد نکلا تو ان کے سامنے یہ معاہدہ پھینک دو جو تمہارے درمیان میں معاہدہ ہوا ہے۔ ہاں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کے درمیان جو معاہدہ طے ہوا تھا، فتح مکہ کے درمیان وہ معاہدہ نہیں بچ سکا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف قبائل کو قریش مکہ اور اس کے قبائل نے قتل کیا تھا وہ تیر کے اندر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پیغام دے رہا ہے کہ مسلمانوں اگرچہ یہ لوگ بدعہد نکلے تو جو معاہدہ تمہارے درمیان میں تو ان کے منہ پہ پھینک دو، یعنی کہ ختم آج معاہدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خیانت کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ آگے اللہ فرماتا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُوا أَنَّهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ڈیٹیل کے ساتھ بہت ساری باتیں فرما رہا ہے، اور کافر ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ وہ بازی لے جائیں گے، کیونکہ وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتا ہے کافر یہ ہمیشہ دھوکے میں نہ رہیں، ہم مسلمانوں کے ہی ساتھ ہیں، بازی تم نہیں لے جا سکتے، اور جہاں تک ممکن ہو کافروں کے مقابلے کے لیے قوت اور جنگی گھوڑے تیار رکھو، جن سے تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اور ان کے علاوہ دوسرے دشمنوں کو خائف کر سکو، جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ انہیں جانتا ہے، اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا بدلہ ملے گا، اور تمہارے ساتھ بے انصافی نہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے گویا اس آیات کی روح سے مسلمان اس امن پسند قوم کی طرح نہیں رہ سکتے جو کہ جنگی ساز و سامان سے بے نیاز ہو کر صنعت و حرفت و زراعت میں مشغول ہو۔ اگر مسلمانوں کے پاس کم اسلحہ ہوگا تو وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیشہ مسلمان فوج کو، مسلمان ملٹری کو تیار رہنا چاہیے۔ ہاں، جو بھی اپنے خلاف معاہدہ توڑتا ہے اس کے خلاف جنگی گھوڑوں سے ہمیشہ تیار رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے صلح پر آمادہ ہو جائیں، یقیناً وہ سب سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگرچہ صلح کے لیے وہ لوگ پہل کریں یا صلح پر آمادہ ہو جائیں تو آپ کا کام یہی ہے کہ آپ صلح کر لیں، جنگ نہیں صلح کر لیں، کیونکہ اسلام
امن کا پیغام دیتا ہے، صلح کا پیغام دیتا ہے۔ عام حالات میں صلح کو ترجیح دینی چاہیے، اللہ پہ توکل کرتے ہوئے معاہدہ شکنی کے خوف کی وجہ سے معاہدہ امن سے گریز نہ کیا جائے۔ تاہم اگر حالات ایسے ہوں گے وہ معاہدہ مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہو تو پھر اس سے گریز کیا جا سکتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے عہد شکنی کے بعد ابو سفیان کی تجدید عہد کی پیشکش ٹھکرا دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ اگرچہ وہ لوگ صلح چاہیں تو صلح کر دیں، مگر یہ فتح مکہ سے پہلے واقعہ کیا ہوا تھا؟ وتیر کے اندر قریش کا اور قریش کے اوباش لوگ اور ان کے حلیف بنو کنانہ، بہرحال بنو کنانہ، غالب بنو کنانہ تھا وہ قبیلہ، تو وہ لوگ وتیر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف جماعت کو قتل کیے تھے نماز اور رکوع کی حالت میں۔ تو وہاں کا قافلہ آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی درد بھری داستان جب سنایا تو اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا کہ ہم یہ معاہدہ صلح حدیبیہ ختم کرتے ہیں۔ ابو سفیان اور دیگر سردار آئے یہ صلح کا معاہدہ بڑھا دے اور بڑھا دے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ نہیں بڑھایا اور مکہ فتح ہو گیا اور بغیر جنگ کے فتح ہوا۔ دور اندیشی تھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جنگ نہیں ہوئی اور امن کے ساتھ لشکر اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں مکے کے اندر غالبانہ داخل ہوئے۔ جس مکے سے رات کے اندھیرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنے پر مجبور کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 سالوں کے اندر 8 سالوں کے اندر 8-10 سالوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10,000 لشکر کے ساتھ غالب کرا کر کے مکے کے اندر فاتح کیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر داخل ہوتے ہوئے سر کو جھکا کر رکھا اور کہا میں وہی کروں گا جو کریم ابن نے کیا تھا، یعنی کہ یوسف علیہ السلام نے جو اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا، میں بھی عام اعلان کرتا ہوں مکے کے اندر کسی کو نقصان نہیں ہوگا۔ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو امن ہوگا، وہ مکے کا سردار ہے۔ جو کعبۃ اللہ میں داخل ہو جائے گا اس کو امن ہے، جو اپنے گھروں میں بیٹھا رہے گا اس کو امن ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو ہجرت کرتے وقت ظالموں نے تیر مار کر کے ان کے حمل کو ضائع کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گلے میں رسی ڈال کر کے کھینچا تھا، یہی ان کے سجدے کی حالت میں ان کی پیٹھ پر بجری ڈالی تھی۔ یہی جاہل قوم جب ان کے اوپر اللہ کے رسول نے فتح پائی تو عام معافی کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ آج غیر مسلم مسلمانوں کو جنگجو لوگ کہتے ہیں۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں امن ہی امن پھیلایا ہے، دنیا میں غلامی سے لوگوں کو آزاد کیا ہے۔ آج ان کے خلاف کئی غیر مسلم انجانے طور پر ان پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان کی کردار کشی کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ میں ان کو بھی دعوت دوں گا، مسلمانوں کی تاریخ مت پڑھو، جاؤ کرسچن تاریخ پڑھو۔ ایڈورڈ گبن اسلامی تاریخ اسلام اس نے لکھی ہے، وہ تاریخ پڑھ کے تم معلوم کرو۔ غیر مسلموں میں دعوت دیتا ہوں تم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی سیرت، مسلمانوں کی کتابوں سے مت پڑھو، جاؤ کرسچنوں کی تاریخ سے پڑھو، وہاں پر بھی وہی ملے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ۔ دوستوں، آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے آیت نمبر 61 تک اپنی تفسیر مکمل کر لی ہے۔ ہم نے آیت نمبر 46 سے اپنا درس شروع کیا تھا، آیت نمبر 61 تک ہمارا درس مکمل کیا ہے۔ ہم یہی دعوت آپ کو دیتے ہیں کہ اس قرآن مجید کی دعوت کو دنیا میں عام کرنے کے لیے عام ہندی اردو بول چال کے اندر ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں فیس بک پر انسٹاگرام پر سبسکرائب کریں، فالو کریں، جہاں تک ہو سکے ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں، لائک کریں، اور کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیں، انشاءاللہ میں اس کا جواب دوں۔ مجھے دے اجازت آج کے لیے، پھر ملیں گے جب اللہ مقدر رکھے گا اگلی نشست میں۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔